بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین وقال ایضا فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وقال تعالی الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم۔ گفتگو اس عنوان سے چل رہی تھی کہ سماج اور معاشرے کی فلاح اور اس کی بہبود کے لیے اور معاشرے کو کلین کرنے کے لیے، معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم ذمہ داروں کو، جو معاشرے میں باشعور لوگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسی طرح ہماری نسلوں کی حفاظت اور ان نسلوں کی ذمہ داریاں اور ان کا ٹارگیٹ اور ان کی منزل اور ان کا مقصد کیا ہے، اس پر کافی ساری باتیں آ چکی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا آغاز دنیا میں اپنی ماں کی گود سے کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ ہماری عمر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہماری کامیابی کا راز ماں کی گود سے شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کی گود میں اگر ہماری اچھی پرورش ہوئی تو ہمارا جو لڑکپن اور ہماری جو لڑکپن والی زندگی ہوگی وہ بھی بہترین ہوگی۔ اس میں ہم اوباش بچوں کی طرح نہیں دکھیں گے، ہمارے لڑکے یا ہماری لڑکیاں اوباش لڑکوں کی طرح نہیں دکھیں گے اگر ماں کی گود میں اس بچے کی پرورش ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے۔ اور اگر پرورش ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر وہی بچے معاشرے اور سماج میں پریشانی کا سبب بنتے ہیں، انہی بچوں سے پریشانیاں بڑھتی ہیں، معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر چوری کے واردات، پھر اچکے پن کی چیزیں اور معاشرے میں ناخواندگی اور جہالت کی شرح بڑھتی چلی جاتی، پھر وہ نہ اسکول کا ہوتا ہے نہ مدرسے کا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کی گود کو ایک حسین گود بچوں کے لیے بنانے کی ضرورت ہے۔ پتہ چلا مائیں دودھ پلا رہی ہیں، ساتھ میں میوزک سن رہی ہیں، پتہ چلا مائیں دودھ پلا رہی ہیں، ساتھ میں وہ منڈل پی رہی ہیں، پتہ چلا مائیں دودھ پلا رہی ہیں، ساتھ میں گٹکے چبا رہی ہیں۔ اب تو عورتیں بھی گٹکے کھا رہی ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کچھ دنوں پہلے پتہ چلا عورتیں بھی گٹکے کھا رہی ہیں۔ تو اس کے اثرات ہمارے بچوں پر، ہماری نسلوں پر اچھے نہیں پڑیں گے۔ اس لیے ذمہ داریوں کی شروعات ماں کی گود سے ہو جاتی ہے
جب بچہ 7 برس کا ہو جاتا ہے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اب نماز کے لیے بھیجو، اب اسے نماز کا آرڈر دو، اسے نماز کے لیے بولو اور نماز اسے سکھاؤ، طریقہ بتاؤ، نماز کی دعائیں، نماز میں تلاوت، جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں وہ سکھاؤ۔ اور جب یہ لڑکا 10 برس کا ہو جائے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر اس کی تادیبی کارروائی کرو، اس کی پٹائی بھی کرو، اس کی پٹائی بھی کرو۔ ہم لوگ اپنے بچوں کی نماز نہ پڑھنے پر کبھی کارروائی نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہم نے بچے کو بولا تھا کہ فلاں جگہ چلے جانا اور وہ نہیں گیا تو فوراً سخت کارروائی کرتے ہیں، اسے سخت سے سخت اس کی پٹائی کرتے ہیں، اور زیادہ اگر اس کا باپ، اس بچے کا باپ اگر زیادہ تیز دماغ کا ہے، ٹینشن اور غصہ زیادہ آتا ہے تو پھر تو اسے بہت سلیقے سے پیٹتا ہے، وہ بہت سلیقے سے پیٹتا ہے۔ لیکن نماز کے چھوڑنے پر ہم اپنے بچوں کے لیے کبھی تادیبی کارروائی نہیں کرتے، نہ لڑکوں کی کرتے ہیں اور نہ ہی لڑکیوں کی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود نماز میں ایکٹیو نہیں ہیں، ہم خود نماز میں ایکٹیو نہیں ہیں۔ پڑھی نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ ہم خود نماز کو لے کر بہت زیادہ متفکر نہیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں تو پڑھ لی، اور اس نے پڑھ لی جو دیندار ٹائپ کا دکھتا ہے، اور جو عجیب و غریب ہے تو اذان سے اسے مطلب ہی کیا ہے؟ اذان تو صرف ملا جیوں کے لیے ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ملا جی ٹائپ کا ہوگا اس کے لیے اذان ہو رہی ہے، جو جسے کوئی کام نہیں ہے اس کے لیے اذان ہو رہی ہے۔ تو نماز کو لے کر ہم ایکٹیو نہیں ہیں، ہم سارا کام کرتے ہیں، سخت سے سخت محنت کرتے ہیں، رات اور دن ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں، اور انسان پہاڑوں کو تراش کر حسین سنگ مرمر بناتا ہے، حسین سنگ مرمر بناتا ہے، ٹائلز شاندار بنا دیتا ہے، مستری تراش کر طریقے سے چیزوں کو پرو دیتا ہے، لیکن اتنی محنت کرنے میں ماہر ہونے کے باوجود نماز کے لیے ہم ایکٹیو نہیں۔ نماز پڑھنے میں اتنا بوجھل ہو جاتا ہے وہ، جیسے اس کو کیا کہہ دیا گیا ہو، کون سی بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہو جو اس سے وہ ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ نماز کو لے کر نہ ہم ایکٹیو رہتے ہیں، اور جب ہم نہیں رہتے ایکٹیو تو ہمارے بچے بھی نہیں رہتے ایکٹیو۔ پڑھ لی نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، ایسا ہمارا مزاج ہے۔ کیا اس مزاج سے کام چلے گا؟ کیا ایک ایمان والے کا ایسا ہی مزاج ہونا چاہیے؟ کیا ایمان والے سے آپ کا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں کہ پڑھی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک ہے؟ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن میں جب سورتوں کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کھولتے ہیں ہم، قرآن تو سب نے کھول رکھا ہوگا، ہاتھ میں ہر ایک کے قرآن آیا ہوگا کہ نہیں؟ اس مجلس میں ایسا کوئی آدمی ہے جس کے ہاتھ میں کبھی قرآن نہ آیا ہو؟
लास्ट में पूछेंगे, ये लास्ट में जब और भी लोग आजान दो फिर पूछेंगे कि कोई ऐसा भी ईमान वाला है जिसके हाथ में अभी तक कुरान नहीं आया है, वो जानता है पढ़ना या नहीं जानता वो एक अलग मैटर है, कभी हाथ से कुरान को छुआ है, कभी हाथ में लिया है, कभी उसे सीने से लगाया है, ऐसी कोई एक्टिविटी है? तो ये बाद में पूछेंगे। कुरान करीम को जब हम खोलते हैं तो अल्हम्दु शरीफ की सूरत आती है, जो नमाज में हर रकात में अल्हम्दु शरीफ पढ़ी जाती है। जब हम दूसरा पेज उसके बाद सूरह बकरा है उसकी आयतों को देखते हैं तो एक इजमाली तौर पर कुरान का इंट्रोडक्शन है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ये एक ऐसी किताब है जिसमें तशकीक है ही नहीं, जिसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, किसी तरह का शुबा इसके अंदर है ही नहीं, ये अल्लाह की किताब है। कुरान का इंट्रोडक्शन करने के बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहले मजमून दिया, ईमान वालों को बताया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, फरमाया कि यह किताब हिदायत है किन के लिए? लिलमुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। फिर उन मुत्तकियों के औसाफ बयान किए कि मुत्तकी कैसे हैं, वो कैसे मुत्तकी हैं, यानी वो परहेजगार लोग कैसे हैं, उनके औसाफ क्या हैं? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं गैब पर, जो ईमान रखते हैं गैब पर, यानी अल्लाह ताला को देखे बगैर अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जन्नत और जहन्नम को देखे बगैर जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाते हैं। इसी तरह पुल सरात को देखे बगैर उस पर ईमान लाते हैं, क़यामत आएगी उस पर ईमान लाते हैं, यानी पूरा ईमान मुफस्सल अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और दूसरे नंबर पर उन मुत्तकी और परहेजगार लोगों की जो सिफत बयान की वो ये कि वयुकीमून अस्सलाह, और वो लोग वो हैं जो नमाज कायम करते हैं, ईमान लाते हैं और क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और तीसरे नंबर पर फरमाया, यानी ईमान के बाद दूसरे नंबर पर फरमाया अल्लाह ताला ने कि वो लोग हैं जो मेरे दिए हुए में से खर्च करते हैं, जो कुछ मैंने नवाजा है उसमें से खर्च करते हैं। तो ईमान के बाद सबसे अहम बात, सबसे ख़ास बात जो अल्लाह ताला ने बताई इन मुत्तकी लोगों की, वो क्या है? नमाज है। वो क्या है? नमाज है। जब जहन्नम में लोग जाएंगे, कुछ ईमान वाले भी चले जाएंगे उसमें, कुछ गैर मुस्लिम तो जहन्नम में जाएंगे ही। जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, अल्लाह की वहदानियत पर, रिसालत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, इस पर जो ईमान नहीं लाता है वो तो जहन्नम में जाएंगे ही। कुछ ईमान वाले भी जहन्नम में जाएंगे। तो ईमान वाले जो जन्नती होंगे वो उनसे पूछेंगे किसी मौके से, मा सलककुम फी सक़र, सक़र जहन्नम को कहते हैं, मा सलककुम फी सक़र, तुम यहाँ कैसे आ गए जहन्नम में, किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में पहुँचा दिया, ज़रा बताओ कैसे तुम जहन्नम में आ गए? तुम तो मस्जिद में दिखते थे, तुम तो फलां जगह मुझे दिखे थे, क्या वजह रही, किस गुनाह की वजह से, क्या मसला पेश आया, किस वजह से तुम्हारी गिरफ्त हो गई? कोई ख़ास बात, कोई ख़ास बात बताओ जिसमें तुम फंस गए। कौन सा वो क्वेश्चन था जो तुम फील नहीं कर पाए?
جس میں تم ٹک نہ لگا سکے دنیا میں، جس سے تمہاری پکڑ ہو گئی اور یہاں آنا پڑ گیا، ویسے تو آپ بڑے اچھے لوگ ہو۔ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کچھ اور نہیں بتائیں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا۔ وہ سیدھا بتائیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور پھر آگے ایک بات اور کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یوں ادھر آنا پڑا۔ پتہ کیا چلا کہ جہنم میں جو چیزیں کثرت سے لے جاتی ہیں اس میں سے ایک نماز کا چھوڑنا بھی ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا بھی ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، نماز کے درمیان اور بندے کے درمیان اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کے چھوڑنے کا ہے۔ مومن وہی ہے جو نماز پڑھتا ہو، مومن وہی ہے جو کیا کرتا ہو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی پوچھے مسلمان کس کو کہتے ہیں تو وہی جو نماز پڑھتا ہو۔ یہ فرق ہے، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ مومن کون ہے؟ وہ جو نماز کو جاری ہے، وہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اب جمعے کی اذان ہوئی تو ادھر آ گئے، پھر عصر کی ہوگی تو پھر ادھر آئیں گے، یا جہاں موقع ملے گا وہاں نماز پڑھیں گے۔ تو بندے کے درمیان یہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ اس میں فرمایا کہ بندے کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کے چھوڑنے کا ہے۔ مومن بندہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک مرتبہ ایک سوال آیا، غور سے سننا، ایک مرتبہ ایک سوال آیا کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ نماز میری چھوٹ گئی تو میں قضا پڑھتا ہوں، میں کیا پڑھتا ہوں؟ قضا پڑھتا ہوں۔ قرآن کریم میں قضا پڑھنے کا کہاں آرڈر ہے؟ پڑھ لی بس ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں پڑھی تو قضا کرو۔ کسی آیت میں قضا کرنے کا حکم مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا بھئی یہ تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اتنی باریک چیز اور باریک سوال ہر کوئی تو نہیں پوچھ سکتا۔ تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی قضا کا کوئی حکم آپ ہمیں دکھائیں قرآن کریم میں۔ اس کا جواب یہی سوال حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دارالفتہ میں آیا تھا، اور اس زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری۔ اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، اس کو کیا بھی کہتے ہیں؟ فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں۔ اس ملک میں جو ایک شہنشاہ گزرے ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ کتاب لکھوائی ہے۔ پورے مفتیوں کی ایک جماعت ہوگی، پوری ٹیم ورک کے ساتھ وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کسی ایک آدمی نے اس پر کام نہیں کیا، پوری ٹیم ورک کے ساتھ اس پر کام ہوا ہے۔ تو بہرحال تو اس کتاب کو فتاوی عالمگیری کہتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا اس سوال کا جواب، سوال سائل کرتا ہے کہ نماز کی قضا ہونے پر، نماز چھوٹ جانے پر قضا کا حکم نہیں ہے۔ روزہ قضا ہو جائے، روزہ چھوٹ جائے تو قضا کا حکم ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے ایام میں روزے رکھ لو، شمار کر لو، یعنی روزے کی قضا کرو۔
لیکن نماز کی قضا کے لیے کوئی آیت نہیں ہے. واقعی نہیں ہے، واقعی قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں اس کا جواب بہت شاندار ہے. حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کسی کی نیند لگ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی نیند کھلے تو وہ نماز پڑھے. یہ تو آیا ہے، لیکن کسی اور موقع سے کسی بھی وجہ سے نماز چھوڑ دی، ادھر جا رہے تھے بس نماز چھوڑ دی، ہمیں پتہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا نماز چھوڑ دی، تو قضا پڑھنے کا حکم حدیث میں بھی نہیں ہے اور قرآن میں بھی نہیں ہے. یہ تو آیا ہے کہ نیند لگ جائے یا بھول جائے تو بھولنے کے بعد یاد آنے پر نماز پڑھ لے فوراً، اور نیند کھل جائے تو فوراً نماز پڑھ لے. ایسا کیوں ہے؟ قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ حدیث میں باضابطہ نماز کی قضا کا آرڈر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ اسلام میں قصداً نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے. جس چیز کے چھوڑنے کا تصور نہ ہو اس کی قضا کا بھی تصور نہیں ہے. رہا روزہ، تو روزے میں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے قصداً روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، ارادے سے کہ میں سفر پہ ہوں میں روزہ نہیں رکھوں گا، باضابطہ یہ سمجھ کر جان بوجھ کر کہ روزہ فرض ہے، سو میں سفر میں ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا اس ٹائم، یا میں بیمار ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا تو نہیں رکھتا ہوں. تو قصداً روزہ چھوڑنے کا حکم ہے بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، سو قصداً ارادتاً پھر اس کی قضا کا بھی حکم ہے. لیکن نماز کا قصداً ارادے سے جان بوجھ کر چھوڑنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے، سو اس کی قضا کا بھی حکم نہیں، قضا کا بھی تصور نہیں ہے. ہاں، جب یہ بات آ گئی کہ جب یاد آ جائے نماز یا نیند کھل جائے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، سو اس لیے قضا پڑھنی ہے، سو اس لیے کیا کرنی ہے؟ قضا پڑھنی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اس واقعے سے، اس ترتیب سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز چھوڑنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اب ایک ایمان والا نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا. نماز چھوڑ کر ایسے ہے جیسے وہ دین پر نہیں ہے، جیسے وہ دین پر نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ آدمی زندہ رہے گا یا مردہ ہو جائے گا؟ مردہ ہو جائے گا. ایسے ہی جب نماز چھوڑ دی جائے تو وہ انسان ایمان سے الگ ہو جاتا ہے. وہ ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، ان کو غیر مسلم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے دین کو ڈھا دیا. دین کا تصور اس آدمی سے نہیں کیا جا سکتا جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز آپ کی نماز ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ نگے جی کوئی نقش دے دو، کوئی گنڈا دے دو، کوئی گولی دے دو، کوئی پرچی دے دو. ارے بھائی، اگر گنڈے گولی سے پیسے آنے لگتے تو سب سے زیادہ تو میرے پاس آتے. میں خود نہیں بنا لیتا، اپنی جیب میں رکھ لیتا گنڈے گولی. مجھ سے بڑا تو کوئی بلڈر ہی نہیں ہوتا اس ٹائم کھڈا کالونی میں. اگر گنڈے گولی سے پیسے آنے لگتے، نقشوں سے اگر پیسے آنے لگتے، تو پھر تو اس منبر والے کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا. بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں اور وہ مختلف سفر کرتے ہیں. پتہ چلا کبھی دیوبند جا رہا ہے، کبھی بریلی شریف جا رہا ہے، کبھی کچھوچھا جا رہا ہے، کبھی ادھر اجمیر جا رہا ہے،
کبھی معیدین چشتی رحمتullah علیہ کے یہاں جا رہا ہے، کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں جا رہا ہے، کبھی بابا گنج شکر رحمتullah علیہ کے یہاں جا رہا ہے۔ ابے کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ گنڈے گولیوں سے روزی نہیں ملتی، نماز سے روزی ملتی ہے۔ تیرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، نماز کا پہلا فائدہ دنیا میں جو ہوگا وہ روزی کی تنگی آپ سے اٹھا لی جائے گی، روزی کی تنگی آپ سے اٹھا لی جائے گی۔ یہ پہلا فائدہ ہے نماز کا۔ نماز ایک ٹائم نہیں پڑھے گا اور گنڈے گولیوں کے چکر میں وہ بھاگتا پھرتا ہے۔ اب کوئی مل جاتا اسے ٹھیک ٹھاک کرنے والا، بس تو اسے ٹھیک کرتا ہے کہ جی 15,000 جمع کر دو تمہارا کاروبار ٹھیک ہے۔ تمہارے اوپر بندش لگ گئی ہے اور فلاں نے کروا دیا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے رشتہ دار میں کوئی تمہارا دشمن ہے؟ کہ جی ایک ہے۔ تو ہر ایک کا ہے بھائی، ویسا تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس سے دکھی ہے، اسے لگتا ہے کہ بس اسی نے میرا سارا سسٹم بالکل بریک کر رکھا ہے، بالکل ہمیں باندھ رکھا ہے اسی نے۔ وہ کیسے باندھ لے گا؟ وہ تو اپنے بچوں کو بھی نہیں باندھ پا رہا ہے، وہ آپ کو کیسے باندھ دے گا؟ وہ کسی اور کو باندھ نہیں پا رہا، آپ کو کیسے باندھ دے گا؟ وہ گنڈے گولیوں کے چکر میں کبھی بسم اللہ مسجد، کبھی وہ مسجد، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ ویسے زیادہ نہیں آتے میرے پاس زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں، پر کیونکہ میرے پاس اس لیے نہیں آتے کہ میں اسے دیتا ہی نہیں، تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مفتی صاحب جو ہے یہ کام نہیں کرتے۔ وہ بتاؤ جو کام کرتا ہو، جیسے کوئی ایسا مولوی ہو، جیسے کوئی ایسا مدرسہ بنا ہوا ہو، کوئی ایسا اسکول بنا ہوا ہو جہاں الگ ٹائپ کا مولوی بنتا ہو اور وہ روزی دلاتا ہو سب کو، کوئی ایسا منتر اسے پڑھایا جاتا ہو، کوئی ایسا اسکول۔ میں نے کہا بھائی ہمیں بھی بتا دے ایسا کوئی اسکول، میں بھی کوئی کورس کر لوں گا جس سے میں لوگوں کو روزی دینے لگ جاؤں گا۔ ایسا کوئی نہیں، روزی کا مالک تیرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ کم جسے روزی مل جائے وہ اللہ ہی سے مانگ کر بڑھا سکتا ہے۔ اس دھرتی آکاش میں روزی بڑھانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی اور کسی اور کو زیادہ روزیاں نہیں دے سکتا۔ روزی کا مالک میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بہت سارے لوگ گنڈے گولیوں کے چکر میں جو کچھ ایک آدھ فلیٹ بچتا ہے وہ بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ جو کچھ تھوڑا موڑا کاروبار پہ دھیان دینا چاہیے وہ اس پر دھیان نہ دے کر وہ جگہ جگہ چکر لگاتا ہے۔ اپنی ڈیوٹی تو نبھاؤ، اپنے اندر سے گناہوں کو تو چھوڑو، اپنی چیزوں کو تو ٹھیک کرو، اللہ تمہیں برکت سے نوازیں گے۔ برکتوں اور رحمتوں کا اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا۔ گنڈے گولیوں سے پیسے نہیں آتے، گنڈے گولیوں سے، یہ کان کھول کر سن لو، لوگوں کو بتاؤ، گھروں میں جا کے بتاؤ، دوستوں اور یاروں کو بھی سمجھاؤ کہ گنڈے گولیوں سے پیسے نہیں آتے۔ اگر آتے تو بلال بھوکا نہیں تڑپتا، اگر گنڈے گولیوں سے پیسے آتے تو ابو ہریرہ بے ہوشی کی طرف زمین پر نہ گرتے، اگر گنڈے گولیوں سے پیسے آتے تو تیرے محبوب کے گھر میں چولہا کبھی بند نہ ہوتا، اگر گنڈے گولیوں سے پیسے آتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے نہ رہتے، اگر گنڈے گولیوں سے پیسے آیا کرتے تو صحابہ کی جماعت کے گھروں میں مہینوں چولہا نہ جلتا تھا، وہ چولہا بند نہ ہوتا۔ اگر گنڈے گولیوں سے پیسے آیا کرتے تو پھر اکابرین کے گھروں میں بدحالی نہ ہوتی۔
یہ سمجھو ان باتوں کو، یہ کس نے تمہیں پھیر رکھا ہے؟ کون تمہیں بتاتا ہے کہ گنڈوں سے پیسہ آیا کرتا ہے؟ کون تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ تعویذ دے کر پیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ کون تمہیں یہ سمجھاتا ہے؟ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، وہ دیکھو ابو ہریرہ بلال بتا رہے ہیں، وہ دیکھو مدینے کی سرزمین پر بلال کہہ رہے ہیں کہ ایسے دن بہت سارے آئے، مہینوں ہم پر گزرے، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، اگر گنڈے گولیوں سے پیسے اور روزیاں ملنے لگتی تو بلال کے پاس ہمیشہ نعمتوں کا انبار ہوتا، نعمتوں کا انبار ہوتا۔ پھر پیسے کیسے آتے ہیں؟ آپ کا مقدر ہے، آپ کا مقدر ہے، آپ نے اپنی تقدیر کے اوپر بھروسہ کیا اور محنتیں کی۔ دنیا دارالاسباب ہے، جو محنت کرے گا اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، ان کی محنتوں کو برباد نہیں کرتا۔ اس لیے بھائی ایک تو یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز سے ہی آپ کی کامیابی ہے۔ بہت سارے لوگ ہماری کالونی کے منڈیوں میں کام کرتے ہیں، اوکھلا منڈی میں بہت سارا کاروبار ہے سبزیوں کا، تو ان کے ساتھ بھی مسائل ہے۔ کالونی میں بہت سے لوگوں کی دکانیں ہیں، ان کے ساتھ بھی مسائل ہے۔ تو ذرا سا اگر مان لو اگر روزانہ وہ 2000 روپے کما رہے ہیں، اگر 1500 کی طرف آ گئے یا 1000 پہ آ گئے تو فوراً لگتا ہے کہ ہاں کسی نے بندش کرا دی، کسی نے باندھ دیا دکان کو، کسی نے دکان باندھ دی اور اب ہم فیلیور ہیں۔ اپنے وہ اعمال جن اعمال کو ہم نے کر کے اپنا سارا نظام ترہم برہم کیا، ہم اسے یاد نہیں کرتے، لوگوں کی بندش کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے۔ آپ کو تو یاد ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چارپائی پر اپنا پیٹ اس کھاٹ کی لکڑی پر دبا کر کبھی یوں دبا رہے تھے، کبھی یوں بیٹھ رہے تھے، تو اما عائشہ نے پوچھا کہ محبوب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو محبوب نے کہا عائشہ بھوک کی تپش برداشت نہیں ہو رہی ہے، اگر گنجے گولیوں سے پیسے آیا کرتے تو محبوب کی یہ پریشانی نہ ہوتی۔ وہ ذات جس پر اللہ تعالیٰ قرآن کو اتار رہا ہے، جن کے پاس صبح و شام جبریل امین آ رہے ہیں، جن سے جبریل امین نے 24,000 مرتبہ ملاقاتیں کری ہو، وہ اس طرح سے بھوک کی تپش میں نہ رہتے اگر گنڈے گولیوں سے پیسے آیا کرتے۔ وہ دیکھو غزوہ احزاب میں محمد الرسول اللہ سمیت ابو بکر و عمر کو تو دیکھو، عثمان و علی کو تو دیکھو، بلال کو تو دیکھو، سعد ابن وقاص کو تو دیکھو، خالد ابن الولید کو تو دیکھو، صحابہ کی جماعت کو تو دیکھو۔ 4000 صحاباؤں میں سے اکثر صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اگر گنڈے گولیوں سے پیسے آیا کرتے تو پتھر نہ بندھے ہوئے ہوتے۔ کس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کون ہے جو تمہیں رونگ چیزیں بتا کر تم سے پیسے بھی لیتا ہے، تمہارا ایمان بھی خراب کرتا ہے؟ ان جھوٹی باتوں کی طرف تم نہ جاؤ۔ 2023 میں بے شمار مدارس میں علماء تیار ہو رہے ہیں، اب تو جو کوئی یہ چوگا پہن لیتا وہی مولوی صاحب ہے، جس نے کرتا پاجامہ گھیر لیا وہ مولوی صاحب ہے۔ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مولوی کسے کہتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھتے ہو آپ لوگ کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ ہر کسی سے تعویذ لینا شروع کر دیا۔ ابھی یہ بھائی صاحب ہیں، یہ پینٹ شرٹ میں ہیں، ان کو اگر ہم نے کرتا پاجامہ پگڑی لگا دی، دکان لگوا دیا، تم شروع کر دو گے وہاں جانا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کیا؟ اور اسے کوئی کو کہتا بھی نہیں کچھ۔
ہر کوئی ایک نقشہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ابھی شروع میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہے جس نے ہاتھ میں قرآن نہ لیا ہو؟ اس مجلس میں کوئی ہے ایسا جس نے اب تک قرآن ہاتھ میں نہ لیا ہو؟ میں سوچ رہا ہوں ایک ایسا جلسہ کرا دوں جس میں ہر آدمی کے ہاتھ میں قرآن پکڑواؤں. جب قرآن چھوئیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو جلسہ ہی کرانا پڑے گا. اس کے لیے کہ کسی طرح چھوائیں، ہر شخص کو وہاں سے گزاریں نو کہ بھئی چھوؤ قرآن شریف اور نکلو یہاں سے لائن سے. جب خود نہیں چھو رہے تو ہمیں چھوانا پڑے گا نا. قرآن بھی کم سے کم چھو لو، پڑھو گے نہیں تو چھو تو لو اسے ہاتھ میں تو لے لو ایک بار. اللہ کے یہاں کہو گے تو صحیح اللہ پڑھا تھا نہیں لیکن میں نے ہاتھ میں لیا تھا کم سے کم. بہرحال بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن پڑھیں. جتنے جوان ہیں وہ اسکول میں، کالج میں، ساری چیزوں میں کامیاب تو جب ہوں گے جب ان کی لائف اچھی ہوگی. ظاہر میں بغیر نمازی بھی کامیاب دکھ سکتا ہے آپ کو، لیکن اندر سے وہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ہمیں کیا ہونا ہے؟ کامیاب ہونا ہے. پڑھیں گے ساتھی انشاءاللہ، قرآن بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.